الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ علم کی سمجھ کے فضل میں کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے، تھوڑی سی طویل ہے۔ علم اور حکمت میں رشک کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مقتدا بننے سے پہلے علم حاصل کرو، اور امام بخاری کہتے ہیں پیشوا بنائے جانے کے بعد بھی، کیونکہ اصحاب رسول بڑھاپے کے بعد بھی علم کی تگ و دو میں رہے۔ یعنی کہ مقتدی بننے سے پہلے علم حاصل کرو، بلکہ امام بخاری آپ فرماتے ہیں کہ پیشوا بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرنے کی تگ و دو میں کوشش میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد صرف آدمیوں میں محمود ہے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس مال پر ان لوگوں کو مسلط کر لے جو راہ حق میں اسے خرچ کریں، اور اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد صرف آدمیوں میں محمود ہے، مایا کہ اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو ان لوگوں پر خرچ کرتا ہو جو اس کے حقدار ہیں۔ ٹھیک، اور پھر فرمایا کہ اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ اس کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا بیان اور اللہ تبارک و تعالی کا قول، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا اور ان سے یہ فرمانا کہ مجھے آپ ایسی بات سکھائیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو تعلیم فرمائی۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ آپ بھی مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے اور حرین قیس بن حسن فرازی کے درمیان صاحب موسیٰ میں اختلاف ہوا۔ ابن عباس کا کہنا تھا وہ خضر ہیں۔ اچانک ابی بن کعب کا ان دونوں پر گزر ہوا۔ ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا، میرا اور میرے دوست کا باہمی صاحب موسیٰ میں جھگڑا ہے، جس سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے راستہ پوچھا تھا۔ کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق کچھ سنا ہے؟ ابی بن کعب نے فرمایا،
ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کسی کو جانتے ہو جو تم میں سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ کیا کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو تم میں سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، تم سے زیادہ علم ہمارا ایک بندہ ہے، یعنی کہ تمہارے سے زیادہ، یہ فرمایا کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے جس کو خضر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات کا راستہ پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو اس کے لیے علالت بنایا اور انہیں کہا گیا، جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آنا، تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے گم ہونے کا انتظار کرتے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، بھلا دیکھیے، تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو میں بے شک مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں رہ لی، تعجب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تم پیچھے پلٹے تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ سورہ کہف۔ تو ان کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، یہ تھا ان کا معاملہ جس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مقتدی یا لوگوں کا پیشوا، مقتدا یعنی کہ امام اور لوگوں کا پیشوا بننے سے پہلے بندہ جو ہے وہ علم حاصل کرے، اور یہ نہیں کہ صرف اتنا ہی علم حاصل کرے بلکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اصحاب رسول جو ہیں وہ آخری عمر تک یعنی کہ بڑھاپے تک بھی جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کی تگ و دو میں رہتے تھے، اور یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی کہ گود سے لے کر غور تک علم حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کبھی نہ چھوڑے، ہر حالت میں ہر عمر میں جو ہے وہ علم حاصل کریں اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیں، یعنی کہ جو لوگ ہیں ان